الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کو کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، ہم سب کے سب نہائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پیارے اللہ ظاہر کے میل کو تو ہم نے صابن کے ذریعے سے مل مل کے دور کر دیا، اللہ باطن کے میل کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے اور آج کا دن ہماری زندگی کا حسین دن بنا دیجیے۔ میری عزت مآب ماں بہنوں، جو باتیں کہی جائیں سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے جاندار ہیں سب کا جوڑا بنایا ہے۔ مثلا اگر اللہ نے بکرے کو پیدا کیا تو بکری کو بھی پیدا کیا، بھینسے کو پیدا کیا تو بھینس کو بھی پیدا کیا، کبوتر کو پیدا کیا تو کبوتری کو بھی پیدا کیا۔ تو جاندار کا اللہ پاک نے جوڑا بنایا ہے۔ تمام جانداروں میں سب سے شاندار اگر جوڑا ہے تو وہ حضرت انسان کا ہے۔ ایک کو مرد بنایا، ایک کو عورت بنایا، ایک کو میل بنایا، دوسرے کو فیمیل بنایا۔ عورت اور مرد کا جوڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ذمے کام الگ الگ رکھ دیے۔ مرد کو مرد بنایا اور کہا اے مرد تو گھر کے باہر نکل، دو پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پال۔ چنانچہ مرد صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر خرچ کرتا ہے، دو پیسے کماتا ہے، اپنا بھی پیٹ پالتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالتا ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے عورت بنایا اور اس کے ذمے اللہ پاک نے گھر کے چہار دیواری کے اندر کے کام لگائے۔ گویا اس کو حکم دیا کہ عورت تو گھر کی دہلیز کے اندر رہ، اپنی بیوٹی کا، اپنی صحت کا خیال رکھ، شوہر کی امانت میں خیانت نہ کر، معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کر اور کوئین بن کر، رانی بن کر اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ۔ اپنے آپ کو قیدی مت سمجھنا بلکہ اپنے آپ کو رانی اور کوئین سمجھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کہیں بھی کمانے کا حکم نہیں دیا۔ جب کمانے کا حکم نہیں دیا تو خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں دیا۔ کمانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے مرد پر رکھی ہے۔ مرد اگر شوہر ہے تو اس کی ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کے ضروریات کا خیال رکھے۔ عورت اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے کہ بہن کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ غرض یہ کہ عورت کی جو بھی حیثیت ہے اس کے مقابلے کا جو مرد ہوگا اس کی ذمہ داری عورت کے اخراجات پورے کرنے کی ہوگی۔ تو عورت کے ذمہ کہیں بھی کمانے کی ذمہ داری نہیں۔ جب کمانے کی نہیں ہے تو خرچ کرنے کی بھی نہیں ہے، لہذا کمانا اور خرچ کرنا یہ مرد کا کام ہے۔
تو اللہ رب العزت نے دونوں کے ذمے الگ الگ کام لگائے. مرد کے ذمے کمانے کے کام لگایا اور عورت کے ذمے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے معصوم بچوں کی تربیت کا کام لگایا. اور یہ تربیت ایسی ہے کہ ساری دنیا کے مرد مل کے بھی اس کو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ کس وقت کریں گے؟ بچہ معصوم ہے، جس وقت وہ سویا ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے، کام پہ چلا جاتا ہے، اور جب رات کو لیٹ نائٹ گھر پر آتا ہے تو بچہ سویا ہوا ملتا ہے. تو جب گیا تھا تب بھی سویا ہوا تھا، جب آیا تب بھی سویا ہوا ہے، تو تربیت کب کرے گا؟ ماں کے ذمے، عورت کے ذمے اللہ پاک نے بچے کی تربیت اس لیے رکھی کہ بچے کا ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے. 9 مہینے پیٹ میں رہتا ہے، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیتا ہے، اور 5-6 سال ماں کے دست شفقت میں رہتا ہے. کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہر چیز میں وہ ماں کی دست شفقت کا محتاج ہے. تو جب ماں کے ساتھ اس کو اٹیچمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو ماں ہی کی وہ بات سنتا بھی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے ابتدائی تربیت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگائی. اب عورت کی اگر خود تربیت ہو، خود اس نے تربیت پائی ہو، خود دین سیکھا ہو، دین کی تعلیمات سیکھی ہو، تبھی تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے گی. آنکھ خود گمست کی راہ رہبری کند، جو خود ہی راستہ گم کیے ہوئے ہو وہ دوسرے کی کیسے رہبری کر سکتا؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری گود میں پلنے والے اور بڑھنے والے بچوں کو اللہ تعالیٰ ان کی کیسی تربیت فرماتے ہیں. عقل مندوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، سمجھداروں نے یہاں تک لکھا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے آپ کو ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، اور کہیں بیوی کی شکل میں. جتنے کامیاب مرد گزرے ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا کردار ہوتا ہے. آئیے چند واقعات سن کر آپ اندازہ لگائیں گے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو کیسی صلاحیت دی اور کیسے اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے مردوں کو آگے پہنچایا اور آگے بڑھایا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. آج بھی وہ دہلی کے اندر مہرولی کے اندر منار قطب الدین کے زیر سایہ مدفون ہیں. جب یہ اپنی والدہ کے یہاں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اور ان کے ابو دونوں نے مل کر اس بات کا عہد معاہدہ کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا ہے، ہم اپنے بچے کی تربیت شاندار کریں گے. تو والد نے کہا میں اپنے بچے کے لیے حلال کمائی کمانے کا اہتمام کروں گا تاکہ میرا بچہ حلال غذا کھا کر پروان چڑھے. ماں نے یہ عہد کیا میں اپنے بچے کا ایمان اور یقین بناؤں گی. چنانچہ دونوں اپنے اپنے عہد پر قائم رہے. بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو لے کر قریب کے محلے میں ایک گھر لے کر گئی جس گھر کے اندر بچوں کی تعلیم ہوتی تھی، اور وہاں کسی عورت کے پاس یا مرد کے پاس پہنچا کر آئی کہ آپ میرے بچے کو قاعدہ پڑھائیں، قرآن پاک پڑھائیں. اب ماں نے یہ ترتیب سوچی کہ بچے کو تو میں نے وہاں بھیج دیا، روزانہ 2-4 گھنٹے کے بعد یہ واپس آئے گا، اس دوران وہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز، بچے کی ضرورت کی چیز وہ بنا کے روزانہ چھپا دیتی. بچہ جب آ کے کہتا امی بھوک لگ رہی ہے، ماں کہتی بیٹا ہم کون ہیں دینے والے، ہم خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے مانگ کر کھاتے ہیں، تم اللہ سے مانگو اور کھاؤ. کہ اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ تو ماں روزانہ چھوٹا سا اس کے لیے ایک مصلی بچھاتی، پھر کہتی بیٹا اس پر ہاتھ پھیلاؤ، اس پر بیٹھو اور ہاتھ پھیلاؤ اور اللہ سے کہو اللہ جی بھوک لگ رہی ہے روٹی دے دو، اللہ جی بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دے دو. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دعا کرتا اس کے بعد اماں کہتی بیٹا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ اپنے مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتے، تم اپنے چہرے پہ ہاتھ پھراؤ اور تلاش کرو
اللہ نے کوئی کھانے کی چیز کہیں نہ کہیں رکھ دی ہوگی۔ پھر وہ بچہ تلاش کرتا تو روزانہ الگ الگ جگہ پہ ماں بنا کے رکھ دیتی، اور بچہ معمولی سے جد و جہد میں اس کو پاتا تو فوراً ماں کہتی بیٹا کس نے دیا؟ تو بچہ کہتا امی اللہ نے دیا۔ پھر اس کے ہاتھ دھلاتی، دسترخوان بچھاتی، کھانا بٹھاتی، بسم اللہ پڑھواتی۔ پھر جب بچہ پہلا لقمہ کھاتا تو ماں پوچھتی بیٹا کھانا کس نے دیا؟ کہ اللہ نے۔ بیٹا کھانا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اچھا کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ تو ماں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ایسا سوال کرتی جس کا جواب اللہ بنتا۔ اس طرح بچے کا یقین بنتا گیا۔ اللہ کی شان، ایک مرتبہ والدہ پڑوس کے گھر میں کسی پڑوسن سے ملنے گئی تھی، اور جب عورتیں آپس میں بیٹھتی ہیں ملتی ہیں تو بات کچھ ایسی لمبی ہو جاتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا وقت کتنا گزر گیا۔ تو بات کچھ ایسی لمبی ہو گئی تو فوراً ان کی ایک آہ نکلی۔ تو پڑوسن نے پوچھا بہن کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیوں تم کراہی؟ کہا میری ایک بچے کی تربیت کا مرحلہ چل رہا ہے اور اس کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، بچہ آ گیا ہوگا، آج میں کچھ بنا کے چھپا نہیں سکی۔ اب جب بچہ آ کے دعا کرے گا، تلاش کرے گا، نہیں ملے گا تو اس کے یقین میں فرق آئے گا کہ اللہ دیتے بھی ہیں نہیں بھی دیتے، تو میری محنت پہ پانی پھر جائے گا آج۔ بس یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی سے چادر اڑی اور گھر کی طرف چلی، تیز تیز قدم۔ آ کر دیکھتی کیا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آہستہ سے بسم اللہ کر کے قدم اندر رکھا، راستے بھر اللہ سے دعا کر کے آئی اللہ میری محنت پہ پانی نہ پھر جائے، میری محنت ضائع نہ ہو جائے، اللہ اتنے دن سے میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی، پیارے اللہ میری تربیت کو کامیاب فرما دیجئے۔ یہ کہہ کے جب گھر میں قدم رکھا تو دیکھتے کیا ہے کہ بچہ بیڈ کے اوپر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ ماں جلدی آئی اور کوئی ایسی چیز جلدی سے بنائی جو بچہ آسانی کے ساتھ، جو تیار بھی آسانی سے ہو سکے اور جلدی بچہ کھا سکے، اور چھپا دیا۔ پھر بچے کے پاس ماں آئی اور بچے کے رخسار پر تھپ تھپی دی اور کہا بیٹا اٹھ جاؤ، اللہ سے دعا کر لو، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ بچے نے آنکھیں مسلی، ماں کو دیکھ کے مسکرایا اور کہا امی میں جب گھر میں آیا میں نے تمہیں نہیں پایا تو میں نے مصلی بچھایا اور میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی امی بھی نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی، آپ امی کو جلدی بھیج دو، اور اللہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے آپ کھانا دے دو۔ امی ہمیشہ اللہ کھلاتے ہی تھے، لیکن آج تو اللہ پاک نے ایسی روٹی کا ٹکڑا کھلایا ہے، امی میں نے آج تک ایسا روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ جب میں مصلی کے پاس سے اٹھا تو آدھی روٹی کا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا، میرے اللہ نے آج تو مصلی کے قریب ہی مجھے دے دیا۔ میں نے جب اس کو کھانا شروع کیا، امی مت پوچھو وہ کتنی پیاری روٹی تھی، میرا دل خوش ہو گیا۔ جب بچے نے الفاظ کہے ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیارے اللہ آپ نے میری محنت کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور میرے بچے کے یقین کو آپ نے سنبھال لیا۔ تو دیکھو میری ماں بہنوں، یہ بچہ آگے چل کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا، جو مغل بادشاہوں کا شیخ تھا، جس کا تذکرہ آج ہم اس بستی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار نظر آ رہا ہے، ایک ماں کی شکل میں۔ تو دیکھیے جو کامیاب مرد کائنات کے اندر گزرے ہیں، ان کے پیچھے عورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہوتا ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب کہ انہوں نے سچے دل سے، صدق دل سے کچھ محنت کی ہو، تبھی تو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم دین سیکھ نہیں رہے، دین سمجھ نہیں رہے، دین پڑھ نہیں رہے، نہ خود ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ جب ہماری تربیت نہیں ہے تو ہم اپنے ماتحتوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ جب ہماری تربیت نہیں ہے تو اپنے ماتحتوں کی تربیت ہم کریں گے کیسے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں۔ آج ہر گھر کے اندر فون سیکھا جا رہا ہے، فون سمجھا جا رہا ہے، فون دیکھا جا رہا ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، دنیا بھر کی بکواس دیکھی جا رہی ہے، جوکس دیکھے جا رہے ہیں، کارٹون دیکھے جا رہے ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ جس ہاتھ میں قرآن پاک ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں فضائل اعمال ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں بہشتی زیور ہونا چاہیے تھا، جس ہاتھ میں احادیث کی کتاب ہونی چاہیے تھی، افسوس کی بات ہے ان ہاتھوں کے اندر فون سجا ہوا ہے اور فون کے ذریعے سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو میری ماں بہنوں،
اپنی حقیقت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے کہ عورتوں نے نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے شوہروں کو سدھار دیا، نہ جانے کتنے بگڑے ہوئے بچوں کو سدھار دیا۔ عورتوں کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے جو ساری دنیا کے مردوں کو مل کر بھی نہیں ملی تربیت کے اعتبار سے۔ لہٰذا اپنی ڈیوٹی کو سنبھالو، اپنی ذمہ داری کو سنبھالو۔ ہمارے گھر جہنم کا نمونہ بن گئے ہیں۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جب اسکول سے مدرسے سے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو الگ لیٹ کر پیر پہ پیر چڑھا کر گیم دیکھ رہے ہیں اور کوئی فون دیکھ رہے ہیں، اور امی الگ صوفے پر اور کرسی پہ بیٹھ کر فون دیکھ رہی ہیں، بچہ کئی مرتبہ روٹی مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، کئی مرتبہ سو جاتا ہے، لیکن ماں کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو روٹی دے۔ ایک جگہ میرا کسی جلسے میں جانا ہوا، وہاں دو بچے آپس میں مکالمہ کر رہے تھے، ایک ہی موضوع پر سوال جواب کر رہے تھے۔ تو ایک بچے نے دوسرے سے پوچھا تمہاری امی ابا کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا میری امی ابا تو ضرور ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میری امی ابا کے یہاں میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے مجھے کسی ٹیلی فون کی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اس لیے کہ ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فون کا استعمال یہ مضر ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کوئی اچھی اور کمال کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی پھر اپنا کسی دوست تلاش کر لیتے ہیں، وہ بھی اپنا بستہ اور اپنی کتابیں رکھ کر کسی دوست کی محفل میں چلے جاتے ہیں یا ان کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور گندے گندے مناظر دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھول جیسی کلی ہوتے ہیں، ابھی چٹکنے بھی نہیں پاتے، ابھی برابر پھول بننے بھی نہیں پاتے کہ بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کا کردار اپنے بچوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، عورتوں کا کردار اپنے بچوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ان کی بہترین تربیت کریں، ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ آج جمعہ کا مبارک دن تھا، آج ماں بہنوں نے کتنے اپنے بچوں کو تیار کیا، اپنے بچوں کے ناخن کاٹے، اپنے بچوں کو اچھی طرح سے مل مل کے نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کر کھڑے ہو کر نماز ظہر ادا کی۔ کتنی ماں بہنیں ایسی، اور جو بچے سمجھدار تھے ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ مسجد کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھیجا۔ کئی مرتبہ شوہر تیار ہوتا ہے، جمعہ کے دن بیوی تیار نہیں ہوتی، حالانکہ جمعہ کے دن غسل مسنون ہے، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، چھوٹے سے تھے، گھر میں والد فوت ہو گئے، اکلوتے تھے، گھر کے اندر کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو اپنی ذمہ داری نبھا کر بایزید بستامی کی والدہ کا خیال رکھتا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا۔ مجبوراً ان کو حجاب اوڑھ کر لوگوں کے دائیں بائیں گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھے کا کام رکھنا پڑا۔ چنانچہ جب یہ جھاڑو پوچھے کا کام کر کے واپس گھر پر آتی تو دیکھتی کہ میرا بچہ جو اکلوتا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں اور کنکریوں میں کھیلتا ہوا ہوتا، تو ماں کو بڑا صدمہ ہوتا کہ جو کمانے والا شوہر تھا وہ تو چلا گیا اللہ کی رحمت میں، اور مجھے اس کی تربیت کرنی تھی، اب میرے ذمہ کمانے کی ذمہ داری آ گئی، اگر کماؤں نہیں تو بچے کو کھلاؤں گی کیا؟ لہذا مجبوری تھی، لیکن دعا بھی کر رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ بچے کی تربیت کا کیا کروں۔ پتہ چلا کچھ کھیت دور فاصلے پر پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک استاذ، ایک قاری صاحب بچوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ ایک دن اپنے بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے پاس پہنچانے کے لیے چل دی، استاذ کے پاس پہنچانے کے لیے چل دی۔ اب راستے میں چھوٹا سا بچہ معصوم پوچھ رہا ہے، امی تم مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ ماں کہہ رہی ہے، بیٹا میں تمہیں بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں، بڑا انسان بنانے کے لیے میں ایک جگہ تمہیں لے کے جا رہی ہوں۔ اب بچہ معصوم انداز سے ماں سے بات کرتا رہا اور ماں لے کر چلتی رہی۔ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، قاری صاحب نے، امام صاحب نے دیکھا کوئی خاتون ہے، پردہ نشی ہے، جو دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اب یہ آئے اور دروازے پہ ایک طرف کو منہ کر کے جیسے روٹھا ہوا آدمی کسی سے بات کرتا ہے، پردے کا خیال رکھتے ہوئے ادھر کو منہ کر کے ادھر کو بات کر رہے ہیں۔ پوچھا بہن کیسے آنا ہوا، کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ کہا استاذ جی میرا بچہ معصوم ہے، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی تربیت میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کو دین پڑھائیں، اس کو قرآن پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں،
اس کو عالم دین بنائیں۔ کہا بہت اچھا۔ کہا اصل میں یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے، لہٰذا اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں اکلوتے بچے کو دیکھ کر میں ممتا جوش میں آئے اور میں اس کو تعلیم سے محروم کر بیٹھوں محبت میں آ کر اور اپنے گھر میں بٹھا لوں، لہٰذا گھر آنے کا موقع مت دینا، میں اپنے جذبات کی قربانی دوں گی۔ اللہ کی شان، استاذ نے جب یہ سنا بڑے خوش ہوئے دل میں کہ اللہ پاک نے مجھے ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس معصوم بچے کی میں تربیت کروں گا، اس کے سر پہ ہاتھ پھراؤں گا، جتنے بال میرے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے میرے گناہ معاف ہوں گے، مجھے نیکیاں ملیں گی، اللہ تعالیٰ نے تو میرے پلے بہت ساری نیکیاں دے دی۔ فوراً انہوں نے یقین دلایا کہ بہن آپ بالکل فکر مت کرو، میں اپنا بچہ سمجھ کر اس بچے کی تربیت کروں گا، آپ جاؤ۔ ماں نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچہ رونے لگا، ماں کا بھی دل بھر آیا، آخر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کا دل بھر آیا۔ ماں نے کہا بیٹا آپ بڑے انسان بن کے یہاں سے لوٹو گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ خیر ماں چلی گئی، راستے بھر روتی رہی، تڑپتی رہی، ادھر بچہ بھی تڑپتا رہا۔ اللہ کی شان، استاذ نے پیار دیا، شفقت کی، محبت کی، بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ ایک لمبی مدت ہو گئی، ایک دن جمعرات کی شام تھی، بچے نے استاد سے کہا استاد جی کل جمعہ ہے، آج جمعرات ہے، کل تو چھٹی کا دن ہے، مجھے میری والدہ کی یاد ستا رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں امی کی زیارت ملاقات کر کے آؤں، تو آج آپ مجھے چھٹی دے دو تاکہ میں رات والدہ کے پاس گزار سکوں اور کل شام کو میں مغرب سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ استاد کو خیال آیا، جاتے وقت ماں نے کہا تھا اس کو گھر آنے کا موقع مت دینا، اب یہ جانے کو کہہ رہا ہے، لیکن یتیم بچہ ہے، اس کے دل میں ماں کی محبت کی ممتا جاگ اٹھی ہے، اس کا دل توڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو استاذ نے ایک بہانہ تراشا اور بچے سے کہا کہ بیٹا اگر آپ مجھے اتنا سارا سبق یاد کر کے سنا دو بغیر غلطی کے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ سمجھ گیا استاذ نے زیادہ سبق اس لیے دیا ہے تاکہ میں یاد کر کے سنا نہ سکوں، جب سنا نہیں سکوں گا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ تو بچہ محراب میں گیا اور سینے سے قرآن پاک لگا کے اللہ سے مناجات کی اور کہا پیارے اللہ آج میری والدہ کی یاد ستا رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے کتنی محبت ہے، پیارے اللہ آج میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، استاد نے مجھے زیادہ سبق دے دیا یاد کرنے کے لیے، لیکن آپ تو میرے اللہ ہیں نا، آپ مجھے یاد کرا دیجئے تاکہ میں اپنے استاد کو سبق سنا دوں بغیر غلطی کے اور مجھے چھٹی مل جائے، ماں کی زیارت کا موقع مل جائے۔ جب اس نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ دعا کی، اللہ پاک نے رحمت فرمائی، تھوڑی دیر کے اندر بچے کو سارا سبق یاد ہو گیا۔ وہ قرآن پاک لے کر جیسے استاد کے پاس آیا، استاد کو 100% یقین تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور آئے گی، اس کو پورا یاد نہیں ہوا ہوگا۔ جب بچے نے پڑھنا شروع کیا، فر 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 کر کے سارا کا سارا سبق سنا دیا۔ استاد حیران ہوئے، بچے نے مسکرا کر کہا استاد جی میں نے شرط پوری کر دی، آپ اس کی جزا پوری کریں۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ یاد کر کے سنا دیں تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا، میں نے شرط پوری کر دی، آپ اس کی جزا پوری کریں۔ نیکیوں کا زمانہ تھا، استاد نے سوچا اب آگے کوئی راستہ نہیں بچا، فوراً کہا اچھا جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، گھر پہ امی سے سلام کہنا، دعا کی درخواست کرنا اور کل جلدی شام کو آ جانا۔ اب یہ بچہ وہاں سے نکلا، چلا چلا چلا، راستے بھر جھوم جھوم کے کود کود کے جا رہا ہے کہ امی سے جا کے ملوں گا، پیچھے سے جا کے امی کی آنکھیں بند کر لوں گا، پوچھوں گا بتاؤ میں کون ہوں، اور امی کے ساتھ چمٹ کر سوؤں گا، امی کے ہاتھوں سے کھانا کھاؤں گا، روٹی کھاؤں گا۔ اب یہ تصور میں لے کے جا رہا ہے۔ ایسے وقت پہ گھر پہنچا جب مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو اور پردیش میں رہنے والے لوگوں کو اکثر و بیشتر اس وقت گھر بہت یاد آتا ہے۔ دروازے پہ جب پہنچا اور مغرب کی اذان مؤذن دے رہے تھے، والدہ اندر بیٹھ کر وضو فرما رہی تھی اور اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ بچے نے کہا امی دروازہ کھولو، میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں سوچ میں پڑ گئی، میں نے استاد کو گھر آنے کو منع کیا تھا، بچے کو لگتا یہ ہے کہ یہ بھاگ کر آیا ہے۔ ماں نے بدلے بدلے لہجے میں کہا میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے تو اس کو بڑا انسان بننے کے لیے استاد کے پاس چھوڑا ہوا ہے، اب یہ کون بایزید ہے
جو آ کر مجھے بے وقت ستا رہا ہے یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ جب اس انداز میں ماں نے خطاب کیا، بایزید سمجھ گئے کہ میری امی کو میرا آنا اس وقت ناگوار گزرا ہے، میری امی تو مجھے بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہیں اور میں تو ابھی ادھورا ہوں اور وقت سے پہلے آ گیا۔ بچہ مایوس ہو گیا، دروازے سے نیچے اترا، سیڑھیوں سے نیچے اترا اور اپنی مدرسے کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے پر روتا رہا، اللہ جی میں چونکہ ادھورا ہوں اور ادھورے پن میں وہاں کی زیارت ملاقات کے لیے واپس لوٹا تھا، ماں نے مجھے زیارت کرانا بھی پسند نہیں کیا، اللہ جی آپ مجھے بڑا انسان بنا دیجیے، آپ مجھے عالم دین بنا دیجیے، حافظ قرآن بنا دیجیے، قاری قرآن بنا دیجیے تاکہ میں اپنی والدہ کی زیارت کر سکوں۔ ادھر والدہ نے مغرب کی نماز ادا کی اور نماز کا سلام پھیر کر سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا کہ پیارے اللہ، میرا یتیم بچہ، میرا اکلوتا بچہ سر شام میری ملاقات کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے چونکہ آپ کی ذات سے ایک عہد کر رکھا ہے، میں اپنے بچے کو بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہوں اور میں نے آپ کی راہ میں اس کو بھیجا ہے۔ اللہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، آپ کے راستے میں کچھ اور تو قربان نہیں کر سکتی، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی راہ میں قربان کروں۔ میں نے اپنی محبت کی چھاتی پر پتھر رکھا ہے، میں نے اپنے بچے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو دیکھے بغیر رخصت ہونے پہ مجبور کیا اور بچہ رخصت ہو گیا۔ پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، شام کا وقت ہو چکا، میرا بچہ عافیت تمام مسجد پہنچ جائے اور اللہ میں دعا کرتی ہوں آپ سے میرا بچہ بڑا انسان بنے، یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا نیک صالح انسان بنا، جن کا تذکرہ آج ہم اس بستی میں بیٹھ کر رہے ہیں، جن کا نام اور تاریخ میں جن کو لوگ پہچانتے ہیں بایزید بستامی کے نام سے، بایزید بستامی کے نام سے جن کو پہچانتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی ایک انسان کو بڑا بننے میں اور کامیاب بنانے میں عورت کا کردار نظر آ رہا ہے ماں کی شکل میں۔ امام احمد غزالی اور محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں دونوں، ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے۔ جو بڑے تھے وہ مسجد کے امام تھے، مسئلے مسائل بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور جو چھوٹے تھے وہ صوفی صافی مزاج کے تھے، خاموشی سے گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر و اذکار تلاوت کرتے تھے۔ عجیب بات، اسی مسجد میں رہتے تھے جس مسجد میں بڑے بھائی جان امامت کراتے تھے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے ایک مرتبہ کہا امام صاحب کیا بات ہے، آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جنہوں نے کہا بھائی ان کا مزاج ہے، اب میری تو ہمت نہیں ہوتی میں ان سے کہوں، میں اپنی والدہ سے کہوں گا۔ ماں نے ایسی تربیت کی تھی کہ ایک دوسرے کو کوئی بات ایسی بھی نہیں کہتے تھے جس سے کسی کا دل ٹوٹے۔ تو ماں سے انہوں نے جا کر شکایت کی، ماں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کو سمجھاتی ہوں۔ ماں نے ان کو بلایا، بیٹا بڑے بھائی جان کے پیچھے تم ان کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھا کرو۔ کہ جی امی پڑھوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ مغرب کی اذان نماز تھی، اب یہ وضو کر کے یہ بھی آئے، سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے کہ آج تو بڑے بھائی کے پیچھے چھوٹے بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کی شان پہلی رکعت ان کے پیچھے پڑھی، دوسری رکعت میں جب قرات شروع ہوئی تو چھوٹے بھائی نے سلام پھیرا اور الگ سے جا کے نماز مکمل کی۔ اب جب وہاں سے وہ نکل کر گئے تو لوگوں کو محسوس تو ہو گیا یہاں سے کوئی نکل کر گیا، دیکھا تو وہی چھوٹے میاں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب لوگوں نے اور زیادہ بات کی کہ بھئی آخر بات کیا ہے، زندگی میں آج پڑھی اور ایسی پڑھی۔ اب بڑے بھائی جان نے پھر جا کے ماں سے کہا، امی جان یہ چھوٹے بھائی اگر میرے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھتے کوئی تعجب نہیں تھا، آج پڑھی اور ایسی پڑھی۔ ماں نے ان کو بلایا، بیٹا تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ کہا امی جان میں نے دیکھا کہ بھائی جان پہلی رکعت میں اللہ کی طرف متوجہ تھے، بہت اچھی قرات کی، لیکن دوسری رکعت میں ان کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا جب امام کا دل ہی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ میں نے الگ سے نماز دہرائی۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا ایسی غفلت کی نماز تم نے کیوں پڑھائی؟ تو بڑے بیٹے نے جواب دیا، امی اصل میں پہلی رکعت میں میں اللہ کی طرف متوجہ تھا، دوسری رکعت میں جب میں نے پڑھانا تلاوت کرنی شروع کی تو نماز سے پہلے میں ایک مسائل کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میرا ذہن اس کی طرف چلا گیا۔ اب آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے
कामिल हुजूरी के साथ नमाज पढ़ने पढ़ाने की तौफीक दे। माँ ने कहा हाय अफसोस, दोनों में से मेरा एक भी काम का ना निकला। जो आगे खड़ा था वो मसाइल को देख रहा था, और जो पीछे खड़ा था वो आगे वाले के दिल को देख रहा था। दोनों में से अल्लाह की तरफ तो एक भी मुतवज्जह नहीं था। आज की अगर माँ होती तो पीछे नमाज पढ़ने वाले और नमाज तोड़ के अलग से मुकम्मल करने वाले को चूम लेती, वाह वाह मेरा बेटा साहिब कश्फ हो गया। और ये तो इमाम के दिल में झांक के देखने लगा, अल्लाह ने इसको ऐसी रूहानियत दे दी। माँ उसके सर को चूमती, हाथों को चूमती और शाबाशी देती। लेकिन ये माँ कौन थी? अहमद गजाली और मोहम्मद गजाली की माँ थी, जो तसव्वुफ की बारीक सी मसले पर उनका नज़र थी, और उन्होंने इतनी गहरी बात कही जिसकी तरफ बड़े बड़े उलमा का भी जहन नहीं जाता। कहा हाय अफसोस, दोनों में से मेरा एक भी काम का ना निकला। जो आगे था वो मसाइल को देखता रहा, जो पीछे खड़ा था वो आगे वाले के दिल को देखता रहा। दोनों में से अल्लाह की तरफ तो एक भी मुतवज्जे नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो देखिए यहाँ भी इमाम अहमद गजाली और मोहम्मद गजाली को गजाली बनाने वाली कोई औरत ज़ात है, एक औरत का किरदार नजर आ रहा है माँ की शक्ल में। मेरी माँ बहनों, अल्लाह पाक ने आपकी कम्युनिटी से और आपकी किस्म से न जाने क्या क्या काम लिए हैं। आप भी औरत हैं, आपके अंदर भी अल्लाह ने खूबियां रखी हैं। आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं, अपने शोहरों को, बिगड़े हुए शोहरों को राह रास्त पे लाएं, प्यार और मोहब्बत के जरिए से जी उनको अपना बनाएं। कितनी खबरें आए दिन आती हैं, शादीशुदा फला औरत फला मर्द को अपना दीवाना बना लिया, शादीशुदा फला जवान लड़की ने अपने शोहर को छोड़कर फला से इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, और फला लड़की अपने शोहर को छोड़कर फला के साथ भाग गई। भाग नहीं गई बल्कि उसको अपना बनाया। तो जब औरतों के अंदर ये सब सलाहियतें हैं कि वो ये सब कार्य करदनी नाकर्दनी करती हैं, तो ये काम क्यों नहीं करती कि बिगड़े हुए शोहरों को सुधारें, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारें, राह रास्त पर लेकर आएं। अल्लाह पाक ने औरत जात को तड़पता हुआ दिल, धड़कता हुआ दिल दिया है। अल्लाह ने उनके अंदर नरमी रखी है, अल्लाह ने इनके अंदर शफकत रखी है, अल्लाह ताला ने इनके अंदर प्यार रखा है। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, माँ ही तो वो हस्ती है जो अपने बुरे से भी प्यार करती। बायजीद बुस्तामी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है कि एक औरत थी, इनका शोहर बड़ा मालदार था। भरी जवानी में वो दाग़े मुफारकत दे गया, इंतकाल हो गया। औरत ने सोचा बहुत सारे मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मेरी खूबसूरती को देखकर, मेरे माल को देखकर बहुत से लोग मुझे अपनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो शोहर मिल जाएगा, लेकिन मेरा जो इकलौता बेटा है इसको बाप नहीं मिलेगा, बाप जैसी शफकत नहीं मिलेगी, आने वाला इसके साथ सौतेलेपन का बर्ताव करेगा। लिहाजा उसने दूसरा निकाह नहीं किया अपने बच्चे की तरबियत की खातिर। और किताबों में यह मसला लिखा है कि अगर कोई औरत अपने शौहर के मरने के बाद अपने बच्चों की तरबियत के खातिर वो अगर जज्बात की कुर्बानी दे और दूसरा निकाह न करे, अल्लाह ताला ऐसी औरत को गाजिया बनकर जिंदा रहने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह की शान, बच्चा बड़ा होता गया। जैसे वो बड़ा हुआ, घर में बाल तो था, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ था। अब उसको कुछ दोस्त मिल गए, जिन दोस्तों ने उसको गलत रास्ते पे खड़ा कर दिया। अब रोजाना उसने नए नए बाजार उसको दिखाए गए और नए नए शहरों की उसको सैर कराई गई, और उसको शराब और शबाब के गुनाह पे खड़ा कर दिया दोस्तों ने। अल्लाह की शान, जब कोई बंदा इस तरह के गुनाह का आदी होता है, शराब और शबाब का, तो फिर उसको एड्स जैसी तरह तरह की बीमारियां तो लगती हैं। उसको कोई बीमारी लग गई, माँ उसको बहुत समझाती, बहुत सुधारने की कोशिश करती, लेकिन उसने सुधरने का नाम न लिया। इस बच्चे की वालिदा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का ये वाक़या है। एक दिन बच्चा बहुत ज़्यादा मायूस था और सूख कर कांटे की तरह हो गया था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, खून बनना बंद हो गया था। एक दिन उस बच्चे ने कहा, अम्मी मैं इतना बड़ा हूँ और कमज़ोर बीमार हूँ, चल के जा नहीं सकता और आपकी गोद में सवार हो नहीं सकता। आप अम्मी एक काम करो, हज़रत हसन बसरी के पास जाओ और उनको बुला कर लाओ और उनसे ये कहो
میرا بچہ آپ کے ہاتھ پہ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو توبہ کرا دو۔ اور امی ایک بات اور کہنا، آپ جب ان کے پاس جاؤ اور واپسی میں آنے میں اگر ٹائم ہو جائے، دیر لگ جائے، تو ہو سکتا ہے کہ میری موت واقع ہو جائے، تو حضرت سے یہ بھی کہنا وہ میرے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ اللہ کی شان یہ بات دو لے کر وہ رخصت ہوئیں۔ اب روتی بھی جا رہی ہیں کہ میرے بچے نے ایسی بات کہی۔ جب دروازے پہ پہنچی تو اس وقت دوپہر کے قیلولے کا وقت تھا، اللہ والے اس وقت قیلولہ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر۔ دروازہ بند تھا، دروازے پہ جیسے دستک دی، پوچھا کون؟ کہا حضرت میں آپ کی روحانی بیٹی فلاں بنت فلاں ہوں، دروازہ کھولیں، میں آپ سے کچھ درخواست کرنے آئی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، پردہ درمیان میں ڈالا گیا۔ اب پردے کے پیچھے بیٹھی حضرت میرا بچہ وہی جو برائی کے راستے پہ چل نکلا ہے، اس نے مجھے دو پیغام لے کر بھیجا ہے۔ ایک تو وہ آپ کو بلانا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ سچی توبہ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا اس نے یہ درخواست دی ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، دیکھو میرا یہ قیلولے کا وقت ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، وہ سمجھنے اور سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ میرا وقت ضائع کرے گا، آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، لہٰذا ابھی میں نہیں آ سکتا۔ رہی بات جنازے کی نماز پڑھانے کی، تو میں ایسے گنہگار کی جنازے کی نماز کبھی نہیں پڑھاؤں گا، اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ جو شریعت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جو کھلے دھلے انداز سے جو ہے فسق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائے، کوئی عامی آدمی، کوئی عامی امام نماز پڑھا دے، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو کہ گنہگار بندہ جو گناہوں پر فوت ہوتا ہے تو امیر وقت یا شیخ وقت جو ہے ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتا، تاکہ عبرت آئے۔ جب یہ بات کہی اب وہ چلی گئی، واپس ہو گئی، راستے بھر روتی ہوئی آئی، ہائے میرے بچے کی جنازے کی نماز پڑھانے سے وقت کے شیخ نے منع کر دیا، اور توبہ کی کلمات پڑھانے کے لیے بھی نہیں آئے۔ اب ان کی مصلحت، یہ بڑے ہیں، راستے بھر روتی ہوئی آئی، تڑپتی ہوئی آئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی، بچہ سمجھ گیا ماں ناکام اور نامراد آئی ہے، اور چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی لالی دیکھ کر پہچان گیا کہ ماں ناکام لوٹی ہیں۔ ماں نے پوچھا بیٹا آخر تو اتنا برا کیوں ہے کہ وقت کے شیخ نے بھی گھر میں آنے سے انکار کر دیا، اور تو اور تیری جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ وقت اس کے انتظار کا وہ وقت تھا جس میں اللہ کی ذات سے یہ جڑ کر، اللہ کی ذات سے لپک کر توبہ کر رہا تھا، اللہ جی مجھے معاف کر دو، اللہ جی میں نے زندگی ضائع کر دی، اللہ میرا آپ کے پاس آنے کا وقت آ گیا اور میں گناہ کے سوا میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس وقت توبہ کر رہا تھا۔ جب ماں نے یہ الفاظ سنائے کہ وقت کے ولی نے بھی آنے سے انکار کر دیا، جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، تو بچے نے کہا امی میرا سانس اکھڑ رہا ہے، آخری سانس آ رہے ہیں، جلدی سے میری دو نصیحتیں سن لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر میں نہ بول سکوں۔ ماں نے کہا وہ کیا بیٹا؟ کہ ایک تو یہ کہ امی جب میری روح نکل جائے تو مجھے چارپائی سے نیچے گرا دینا اور اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، اور جیسے مرے ہوئے کتے کو رسی میں باندھ کر گھسیٹتے ہیں اس طرح چوک کے اندر میدان میں اس طرح لوگوں کے سامنے گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو یہ عبرت ہو جائے جو اللہ کا نافرمان اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے اس کا کتے کی طرح حشر ہونا چاہیے۔ اور دوسری وصیت امی یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے عام قبرستان میں دفن مت کرنا، اس لیے کہ اگر عام قبرستان میں تو مجھے دفن کرو گی تو آس پاس کے جو نیک مردہ ہیں جب عذاب کے فرشتے آئیں گے مجھے عذاب دیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اب میں نہیں چاہتا مرنے کے بعد میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہی گھر کے آنگن میں باڑے میں گڑھا کھود کے ایسے دبا دینا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو تیری دونوں وصیتیں ایسی ہیں جو میرے لیے ان پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو اپنی کمزور ماں کو کیسی آزمائش میں ڈال کے جا رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تو کہہ چکا جو کہنا تھا، آخری ہچکی آئی اور انتقال کر گیا۔ اب ماں رونے بیٹھ گئی، خوب روئی۔ ابھی روئی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک آئی۔ ماں نے پوچھا کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا بیٹی دروازہ کھولو، میں حسن بصری آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوں۔ حضرت
آپ نے تو آنے سے انکار کیا تھا، پھر آپ کیوں آئے ہو؟ اور میرے بچے کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ کہ بیٹی جب میں نے تمہیں رخصت کیا تم تو اپنے گھر کی طرف آ گئی، ابھی میں سویا ہی تھا، میری آنکھ لگی تھی، اللہ پاک نے مجھے الہام کیا کہ حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا انتقال ہو رہا ہے اور تو اس کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے زندگی بھر کا گنہگار شخص، آخری وقت میں اس نے سچی توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ یہ کہ اس کی گناہوں کو معاف کیا بلکہ اپنے ولیوں میں شامل کر لیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ وقت کے ولی کو الہام بھی کر دیا کہ جاؤ میرے ولی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال پر سچی توبہ کریں، سدھرنے کی کوشش کریں، اللہ سے عہد معاہدہ کریں، جی فضائل اعمال کے گھر کے اندر تعلیم کریں، اور بہشتی زیور کا مطالعہ کریں، اور محلوں کے اندر بستی کے اندر جہاں جہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے کچھ تعلیم میں شریک ہوں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں، گھروں کو تلاوت کے نور سے آباد کریں، تسبیح کے ذکر سے آباد کریں، شوہر کا حق ادا کریں، بچوں کی بہترین تربیت کریں، لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ میاں بیوی اگر آپس میں لڑیں گے، معصوم بچے یہ سب چیزیں دیکھیں گے، ان کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت گھٹ جائے گی، جو بھی مظلوم ہوگا اس کا بچوں کا رجحان اس کی طرف چلا جائے گا، اور جو ظالم ہوگا اس سے عداوت ہو جائے گی۔ مثلا شوہر اور بیوی اگر دونوں لڑیں گے اور شوہر غالب آیا اپنی بیوی پر تو بچے سمجھیں گے میرا باپ ظالم ہے، میری ماں پہ ظلم کرتا ہے، بچہ زندگی بھر اپنے باپ کو ظالم کی نظر سے دیکھے گا اور ماں کی طرفداری کرے گا، اور باپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کبھی ہاتھ بھی اٹھا دے۔ اس لیے بچوں کے سامنے ماں باپ کو تو میں نہیں کرنی چاہیے، محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، بچوں کو شفقت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آتے تھے۔ ہمیں چاہیے، مردوں کو چاہیے کہ گھروں میں جب بھی جائیں خندہ پیشانی کے ساتھ جائیں، سلام کر کے جائیں، عظمت اور محبتوں کے ساتھ داخل ہوں، تاکہ بیوی جو دن بھر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی وہ سوچیں میری محبتوں کے معراج آ گئے، میرے سر کے تاج آگے۔ جب وہ اپنے شوہر کو دیکھیں تو اس کو احساس ہو دیکھو دن بھر بچے مجھے چھیڑتے رہے، ستاتے رہے، تکلیف دیتے رہے، اب یہ آئے ہیں بچوں کو لے کر بیٹھیں گے، میں ان کے سامنے بچوں کی شکایت کروں گی تو باپ بحیثیت باپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ امی کے ہاتھ چومو، امی سے معافی مانگو، امی کے پیروں سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، یہ تمہاری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت۔ یہ سب کب ہوگا دوستو؟ جب ہم اپنے گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں گے، جب اہل اللہ کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں گے، جب کتابوں کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، بزرگان دین کے بیان سنیں گے، تبھی تو ہمارے اندر صلاح و تقوی آئے گی، تبھی تو دینداری کی باتیں آئیں گی۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے۔ عورتیں مردوں سے پوچھو روٹی پکانا کتنا مشکل کام ہے، میں نے زندگی میں ایک مرتبہ روٹی بنائی تھی لیکن گول روٹی بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بنا سکا، وہ روٹی ایسی بنی گویا شری لنکا کا نقشہ، گول تو بنی نہیں سکی۔ پھر گول کرنے کے لیے اس کے اوپر میں نے ایک پلیٹ، ایک ڈھکن رکھا، اور جو زائد اس کے کنگرے تھے، جو زائد آٹا تھا اس کو چھری سے کاٹا، تب جا کے وہ کچھ گول شکل بننے کی کوشش کی۔ اب روٹی بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن میری ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، اس لیے کہ انہوں نے سیکھ رکھا ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو سیکھا جاتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کو سیکھا نہیں جاتا وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دن دونی رات چوگنی، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صلاح و تقوی کے اعتبار سے ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، امید سے بڑھ کر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پتہ چلا کہ کچھ مستورات ہیں جو توبہ طائب ہو کر بیعت ہو کر اللہ کی نیک بندی بننا چاہتی ہیں۔ یہ عاجز کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے ان کلمات کو دہراتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के शुक्र ये कलमात पढ़ने के बाद तौबा ताइब हो गए, बैत हो गए। अल्लाह ताला इस बैत को, इस तौबा को कबूल फरमाए। अब हल्के फुल्के मामूलात हैं, उनको ज़रा समझ लें। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की सुबह और शाम पढ़ें। सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा पाव पारा, आधा पारा कुरान पाक की तिलावत करें। 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करें सुन्नतों के एहतमाम के साथ, और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। बस ये हल्के फुल्के मामूलात हैं। और एक फजीलत की चीज़ आपको सुनाता हूँ। जो बंदा या बंदी मगरिब की नमाज के बाद 3 नफलें पढ़े, 6 रकात नफल की पढ़े, 2-2 रकात करके, 6 नफलें 2-2 रकात करके पढ़ें हल्की फुल्की, तो इसको सलात अव्वाबीन कहते हैं। इसकी फजीलत यह है कि जो बंदा जो बंदी इसको पढ़ेंगे अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, चाहे समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो। तो जब इतनी बड़ी फजीलत है तो इस फजीलत को पाने के लिए तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में, खुशी हो, गमी हो, सफ़र में हो, हज़र में हो, अपनों में हो, परायों में हो, हर हाल में इसको पूरा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसका नफ़ा देखोगे। ये हल्के फुल्के मामूलात हैं। अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ और ये मामूलात करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह ताला दिल को रोशन फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला हाजतन हिय लक रज़न ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। प्यारे अल्लाह, हम ज़ाहिर में आपके बंदे और बंदियाँ हैं, हकीकत में निहायत गंदे हैं। अल्लाह हमारे दिलों की गंदगी को दूर फरमा, हमें अपनी बंदगी का सलीका अता फरमा। शर्मिंदगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा, बुरे दिन से, बुरी बात से, बुरी रात से, बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमा, सुए खात्मा से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगे, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर, एक कवि के दरवाजे पर, एक साइल, एक सखी के दरवाजे पर, एक मोहताज, एक गनी के दरवाजे पर हाजिर है। मेरे प्यारे अल्लाह, आप हम सबको माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह जी, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक गुनाहों में डूबे हुए, मासियत में जकड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पूरे जिस्म के अंदर 4 उंगल का एक उज़्व ऐसा भी है जिसने आज तक आपकी नाफरमानी नहीं की। वो है हमारा माथा, वो है हमारी पेशानी। अल्लाह, जब से होश संभाला है आप ही के सामने सजदे किए हैं और आप ही के सामने कर रहे हैं और करेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, जिस तरह से हमारी पेशानी ने इस्तिकामत के साथ आपकी इबादत की है और आज तक शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया, अल्लाह इस पेशानी के तोफेल पूरे जिस्म की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह इस शहर की हिफाजत फरमा, शहर में रहने वालों की हिफाजत फरमा, अहले ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके दीन दुनिया की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके रिज़्क़ हलाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके आल औलाद में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा।
اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما۔ کہ اللہ جو لوگ بے گھر بے در بے سہارا ہیں، یہ تنگ گھروں میں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کہ اللہ ذاتی کشادہ عافیت والے رحمت والے برکت والے ذاتی گھر عطا فرما۔ کہ اللہ جو بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں ان کو نیک سال رشتے عطا فرما، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، دین پر چلنا دین پر عمل کرنا آسان فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔